کام تو حسین نے کر دیا، لیکن آج جو حسین حسین ہو رہا ہے وہ زینب کی وجہ سے ہو رہا ہے، وہ زینب کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو آؤ اس وقت پرسہ دو نا زینب کو، آؤ اس وقت پرسہ دو نا زینب کو۔ خدا کسی گھر پر یہ وقت نہ لائے کہ گھر جل رہا ہو اور آگ بجھانے کے لیے پانی بھی نہ ہو، آگ بجھانے کے لیے پانی بھی نہ ہو۔ خیموں میں آگ لگی، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے سے تیسرے خیمے، بیویاں اپنے اپنے پردوں کو بچا کر خیموں سے دوسرے خیمے میں جا رہی تھی۔ لیکن مجھے یہ تو بتا دو کہ بیویاں خود تو جا رہی تھیں، یہ بچے کہاں جا رہے تھے؟ کوئی بچہ ادھر، کوئی بچہ ادھر۔ ایسے میں حمید کہتا ہے کہ میں نے خیمہ گاہ حسینی میں سے ایک ننھی سی بچی کو دیکھا کہ باہر آ رہی تھی، اس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، اس کا دامن جل رہا تھا۔ میں نے چاہا کہ اس بچی کے دامن کی آگ بجھاؤں، وہ بچی پیچھے ہٹ کے کہتی ہے، اے شیخ مجھے ہاتھ نہ لگانا، اے شیخ مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں حسین کی بیٹی ہوں، میں سادات ہوں، میں سیدانی ہوں۔ ایک بار کہتا ہے کہ میں تمہارے دامن کی آگ بجھانا چاہتا ہوں، کہ اگر میری خدمت کرنا ہی چاہتا ہے تو مجھے اتنا بتا دے کہ نجف کا راستہ کہاں ہے، ارے مجھے نجف کا راستہ بتا دے۔ تو شیخ نے پوچھا نجف جا کے کیا کرو گی؟ کہا وہاں میرا دادا علی رہتا ہے، میں اپنے دادا سے فریاد کروں گی۔ ماتم کرو، ماتم کرو، ماتم کرو۔ دیکھو آنسوؤں کا انتظار نہ کیا کرو، آنسوؤں کا انتظار نہ کرو، بس ہائے حسین کہتے جاؤ۔ غریبوں کی شام آ گئی، یتیموں کی شام آ گئی، خیمہ گاہ زینب میں آگ لگ رہی ہے، آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ اور راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک شعلہ جل رہا تھا، خیمے میں آگ لگی ہوئی تھی۔ میں نے ایک بلند قامت بیوی کو دیکھا کہ وہ بار بار اس خیمے میں جانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن لپٹیں اتنی تیز ہیں کہ بیوی باہر آ جاتی ہے، پھر جاتی ہے، پھر باہر آ جاتی ہے۔ میں سمجھا کہ اس خیمے میں اس کی کوئی قیمتی چیز رکھی ہوئی ہے، یہ بیوی اس قیمتی چیز کو لینا چاہتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں دیکھتا رہا اور میں لکھتا رہا۔ اچانک اس بیوی نے ایک نعرہ بلند کیا، آواز دی ناؤد علی مظہر العجائب، یہ کہہ کے وہ بیوی جلتے ہوئے خیموں میں داخل ہو گئی۔ میں سمجھ گیا کہ اب یہ بیوی بھی جل جائے گی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اب جو وہ بیوی باہر آئی تو اس کی پشت پر ایک 24 برس کا جوان، ایک 24 برس کا جوان، ارے زینب سید سجاد کو بچا کے لے آئی، زینب نے امامت کو بچا لیا۔ سلام ہو زینب، سلام ہو آل محمد، سلام ہو اہل حرم تم پر، زینب پر سلام، ام کلثوم پر سلام، سکینہ پر سلام، جلے ہوئے خیموں پر سلام۔ شام غریبہ آ گئی، رات بڑھتی جا رہی ہے، رات بڑھتی جا رہی ہے۔ ایسے میں بی بی زینب نے تمام بیویوں کو اکٹھا کیا، ساری بیویاں جمع ہو گئی، خیموں کو آگ لگا کے اشقیہ واپس چلے گئے، سارا سامان سارا زیور لوٹ لیا گیا۔ سننا چاہو تو ایک روایت اور سن لینا۔ بی بی فاطمہ کبریٰ کہہ رہی ہے، جناب قاسم سے منسوب بی بی فاطمہ کبریٰ کہہ رہی ہے، خود بی بی نے مصائب سنائے۔ جب مدینے پہنچی تو میری بی بی فاطمہ کبریٰ نے مصائب سنائے، کہا کہ ایک بار لوگ لوٹنے آئے، سامان لوٹنے آئے، آل محمد کا زیور لوٹنے آئے، جو پروردگار عالم سے ہمیں تبرکات ملے تھے وہ لوٹنے آئے۔ کہا ایک شخص خیمے میں داخل ہوا، میں خیمے سے باہر گئی، پیچھے سے اس نے نوک نیزہ سے پشت پر میرے وار کیا، میں زمین پر گر گئی، مجھے ہوش نہیں تھا کہ کیا ہوا۔ ایک بار جب ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میں اپنی پھوپھی کے زانوں پر ہوں، میں اپنی پھوپھی کے زانوں پر ہوں، اور میں نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا تو میرے سر پر چادر نہیں تھی، میرے سر پر چادر نہیں تھی۔ میں نے پھوپھی اماں سے کہا، پھوپھی اماں کیا چادر کا ایک ٹکڑا مل سکتا ہے؟
کیا چادر کا ایک گوشہ مل سکتا ہے؟ اس لیے کہ میرے سر پر چادر نہیں ہے تو ماتم کر کے سنو. زینب نے کہا کبرا صرف تمہارا سر نہیں میرے سر کی چادر. مجھے آوازیں نہیں آ رہی ہونے کی. اس وقت ایک سید زیادہ ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے. ہمارے گھر کا نقصان ہوا ہے. آل محمد تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے. کیا تعزیت دینے کے لیے دو لفظ نہیں ہیں تمہارے پاس؟ کیا تمہاری آوازیں بلند نہیں ہو سکتی؟ مجھے بتاؤ. ایک ادنا سا غلام امام زمان ڈھل گیا عاشور کا سورج. آ گئی شام غریباں، غریبوں کی شام، زینب کی اسیری کی شام، سکینہ کی یتیمی کی شام، اہل حرم کے اجڑ جانے کی شام، خیموں کے جل جانے کی شام، زینب کی بے وداعی کی شام. یہ دن حسین نے بڑا مصروف گزارا. عزاداروں تمہیں بھی زہرا سلامت رکھے. تم نے بھی ماتم کیا ہے لیکن یہی کہتے رہے نا کہ حسین ہم تیرا حق ادا نہ کر سکے. حسین ہم تیرے ماتم کا حق ادا نہ کر سکے. حسین تو نے 72 لاشیں اٹھا لیے اور تو تھکا نہیں. تو بار بار لاشیں اٹھاتا رہا اور ہر لاش پہ تو شکر خدا ادا کرتا رہا. اے حسین، اے حسین، اے فاطمہ کے لال حسین، تو نے بہت بڑا کام کر دیا. تو نے لا الہ الا اللہ بچا لیا. آج جہاں میں اذانیں ہیں تو حسین تیرے علی اکبر کی وجہ سے. حسین آج اللہ اکبر ہے تو علی اکبر کی وجہ سے. حسین ہم سینے پہ ہاتھ مار مار کے کہہ رہے ہیں ہم تیرے علی اکبر کو نہیں بھولے. حسین ہم سینے پہ ہاتھ مار مار کے کہہ رہے ہیں ہم گلوئے علی اصغر کو نہیں بھولے. حسین ہم سینے پہ ہاتھ مار مار کے کہہ رہے ہیں ہم عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو نہیں بھولے. اے حسین دن بھر ہم کہتے رہے اور اس وقت ہم تجھ سے ہاتھ جوڑ کے اور سر و سینہ پیٹ کر یہی کہنا چاہتے ہیں کہ حسین ہم سکینہ کے رخسار نہیں بھولے، سکینہ کے تماچے نہیں بھولے. آج انہیں تماچوں کے لگنے کی ابتدا ہو رہی ہے. وہ سکینہ جو بابا کے سینے پر سونے کی عادی ہے، کوئی بتا سکتا ہے کہ آج وہ بچی کہاں سوئے گی؟ آج وہ بچی کہاں سوئے گی؟ آج اسے نیند آئے گی بھی یا نہیں؟ خدا تمہیں سلامت رکھے میرے عزیزوں. لیکن مجھے ایک بات کا جواب دے دینا. تم 10 دن بہت ماتم کر کے آ چکے. آج بھی تم نے ماتم کیا، آج بھی تم نے قمع لگائی، آج بھی تم نے زنجیر لگائی. تم تھک گئے ہو نا. تم ابھی گھر جاؤ گے، شاید تھوڑی دیر بعد تمہیں نیند آ جائے، شاید تھوڑی دیر بعد تمہیں نیند آ جائے. ارے کوئی پلٹ کے پوچھنا کیا آج سکینہ سوئے گی؟ کیا آج زینب سوئیں گی؟ کیا اہل حرم کو آج نیند آئے گی؟ ارے مجھے بتاؤ کہ جس گھر میں 72 جنازے پڑے ہوئے ہوں کس کو نیند آئے گی؟ رات بھر زینب پہرا دیں گی. حسین نے سر کٹا دیا میرے عزیزوں، حسین نے سر کٹا دیا. حسین نے بھرا گھر لٹا دیا. حسین نے علی اصغر کا لاشا دفنا دیا. حسین نے 17 حملے کر لیے. حسین آ گئے اس مقام پر کہ جہاں ذوالجناح سے کہہ رہے تھے کہ مجھے لے چل جہاں میری ماں انتظار کر رہی ہے، میری ماں انتظار کر رہی ہے. یہی تو عباس نے کہا تھا. عباس نے جب اپنا سر حسین کے زانوں سے نیچے رکھ لیا تو بار بار حسین سر عباس کو اپنے زانوں پہ رکھتے تھے، لیکن عباس اپنا سر بار بار زمین پہ رکھتے تھے. تو حسین نے روتے ہوئے پوچھا تھا کہ عباس اپنا سر ہمارے زانوں پہ کیوں نہیں رکھ رہے؟ جانا ہے تمہیں، روح نکلنے والی ہے، آخری بار اپنا سر ہمارے زانوں پہ رکھو. تو عباس نے روتے ہوئے یہی کہا تھا آقا صبح سے آپ شہیدوں کے لاشیں لا رہے ہیں،
سب کے سر آپ کے زانوں پہ آئے. آقا میں یہ سوچ رہا ہوں کچھ دیر بعد آپ کو بھی تو جانا ہے, آپ کا سر کس کے زانوں پر ہوگا؟ تو حسین نے یہی جملہ کہا تھا, عباس میرا سر کٹ رہا ہوگا اور میری ماں فاطمہ زہرا کا زانو ہوگا, میں اپنے ماں کے زانوں پہ اپنا سر کٹاؤں گا. اور وہ وقت آ گیا کہ کٹ گیا سر حسین, کٹ گیا سر حسین. میں نے کہہ دیا اور تم نے سن لیا کہ کٹ گیا سر حسین, لیکن کوئی پوچھے نہ زینب سے کہ کیسے کٹا سر حسین. زینب خیمہ گاہ سے تڑپتی ہوئی نکلی, جب حسین کی کوئی خبر نہ آئی تو ایک بار کہا میں باہر جا رہی ہوں, تلاش کروں گی میرا بھیا کہاں ہے, میرا ماں جایا کہاں ہے. زینب باہر آئی, کچھ نظر نہ آیا کہ حسین کہاں ہے. کبھی دائیں جا رہی ہیں, کبھی بائیں جا رہی ہیں, کبھی آگے جاتی ہیں, کبھی پیچھے جاتی ہیں. لاکھوں کا ازدحام ہے, زینب کو اپنا بھائی نظر نہیں آ رہا. ایک بار زینب تلہ زینبیہ پہ چڑھی, زینب ایک بلندی پر آ گئی. اب جو وہاں بلندی سے دیکھا تو بہن کا کلیجہ کٹ گیا, اس لیے کہ خدا کسی بہن کو یہ وقت نہ دکھائے کہ بہن دیکھ رہی ہو اور بھائی کا گلا کاٹا جا رہا ہو. بہن دیکھ رہی ہو اور بھائی کا گلا کاٹا جا رہا ہو. ماتم کرنے والوں سنو, حسین کا گلا ایسے نہیں کٹا. تھک گئے ہو, تھک گئے ہو, تمہیں چادر زہرا کا واسطہ ہے. ہائے کہتے رہنا, ہائے کہتے رہنا, ہائے کہتے رہنا. سنو گے ہوا کیا؟ جیسے ہی شمر بڑھا ہے, شمر آگے بڑھا, حسین نے شمر کو ایک بار نگاہ سے دیکھا اور کہا ہاں تو ہی میرا قاتل ہے, تو ہی مجھے قتل کرے گا. کیسے پتا؟ اس لیے کہ میرے نانا رسول اللہ نے مجھے بتایا تھا کہ شمر کی شکل پر برس کا نشان ہوگا اور اس پر جانور کا نشان ہوگا. جیسے ہی اس نے سنا, اس نے کہا اچھا تمہارے نانا نے میرے بارے میں یہ کہا تھا, تو حسین اب میں تمہیں آسانی سے ذبح نہیں کروں گا. کیا یہ جملہ رونے کے لیے کافی؟ اب میں تمہیں آسانی سے ذبح نہیں کروں گا. سنو گے کیا ہوا؟ اس کے ہاتھ میں بہت بڑا خنجر تھا, خنجر, اور خنجر بڑا تیز دھار تھا. ایک ہی دھار سے حسین کا سر کاٹا جا سکتا تھا, لیکن آگے بڑھا. اس نے ایک بار خنجر کو پتھر پہ مارنا شروع کیا تو خنجر خنجر نہ رہا, آری بن چکا تھا, آری بن چکا تھا. ایک بار اس نے حسین کو پشت قفس سے موڑا, حسین کے سر کو موڑا اور حسین کے پشت قفس سے خنجر چلانا شروع کیا. ایک ایک ضرب پر ایک ایک نبی فریاد کر رہا تھا, ایک ایک ضرب پر ایک ایک نبی فریاد کر رہا تھا. اور یہی موقع تھا کہ جب زینب بلندی سے دیکھ رہی تھی کہ حسین کا گلا کاٹا جا رہا ہے, زینب نے آواز دی او عمر سعد تو دیکھ رہا ہے اور نبی کے نواسے کا گلا کٹ رہا ہے. ایک بار فرات کا پانی نیزہ اچھلا, زمین کربلا کو زلزلہ آیا, سورج کو کہن لگا, آواز آئی اللہ قد قتل الحسین, حسین مارے گئے. ماتم کرو ماتم, حسین مارے گئے. کربلا میں قتل حسین کا چرچا ہو گیا. زینب کبھی دائیں کبھی بائیں. ایک بار سید سجاد نے جیسے ہی خیمے کا پردہ ہٹایا, دیکھا حسین کا سر نو کے سنا ہے. اجرکم اللہ, حسین کا سر نو کے سنا پر کٹ گیا سر حسین. اجڑ گئی زینب, ہو گئی سکینہ یتیم, آ گئی غریبوں کی شام. لے کے آ گئے تعزیت نامے, مسلمانوں نے تعزیت ادا کی اور ایسے تعزیت ادا کی کہ مشعلیں لے کے آ گئے, جلتے ہوئے شعلے لے کر آ گئے. اور آواز آ رہی تھی جلا دو ان خیموں کو, کہ جن خیموں میں حسین نے 10 دن گزارے ہیں, جلا دو ان خیموں کو کہ جن خیموں میں رسول کی بیٹیاں رہ رہی ہیں, جلا دو ان خیموں کو کہ جن خیموں میں حسین کی بیٹی رہ رہی ہے. اب خود بیان ہو رہا ہے, خود فیضہ کہہ رہی ہیں, خود زینب کہہ رہی ہیں کہ خیموں میں آگ لگنا شروع ہوئی. میں پڑھ چکا اور تم نے سن لیا.
یہ کوئی معمولی مسائل نہیں تھے، مجھے پتا ہے تم سب چکے ہو، بڑا ماتم کیا ہے تم نے، میں بھی 10 دن سے عزاداری میں مصروف ہوں، آج میں بھی مسلسل مسائل پڑھتے آ رہا ہوں، لیکن اصل بات تو یہی ہے نا کہ مسلم کے 2 ننھے بچے جو کربلا ہی میں تھے وہ نظر آئے۔ ایک بار زینب نے کہا ام کلثوم آہستہ چلو آہستہ، شاید بچے سو گئے ہیں، شاید سرد ہوا پا کے سو گئے ہیں، ایک کو تم اٹھا لو ایک کو میں اٹھا لوں۔ جیسے ہی دونوں بہنیں آگے بڑھی، دونوں بچوں کو سیدھا کیا تو کرتے ہی کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قیامت گزر گئی، اس لیے کہ دونوں بچوں کے سینوں پر گھوڑوں کی ٹانگوں کے نشان، بچے پامال۔ 2 بہنوں نے 2 بھائیوں کے لاشوں کو اٹھایا، اور میرا دل کہہ رہا ہے کہ دونوں نے مقتل کا رخ کر کے کہا ہوگا ارے حسین صرف تم نے لاشیں نہیں اٹھائے، آؤ دیکھو بہنیں بھی لاشیں، بہنیں بھی لاشیں اٹھا رہے۔ حضرت کو اللہ کیا ماتم کر رہے، یہی گریے کا حق ہے، یہی شاب غریبہ ہے۔ لا کے مقتل میں دونوں بچوں کے لاشوں کو لٹا دیا۔ پھر دیکھا گیا کہا سکینہ نظر نہیں آ رہی، سکینہ نظر نہیں آ رہی، سکینہ کو ڈھونڈو۔ اس لیے کہ بھائی جاتے جاتے سکینہ کو میرے حوالے کر کے گئے۔ بھیا نے کہا تھا زینب سکینہ میری امانت ہے، سکینہ میری امانت ہے۔ کہا چلو ام کلثوم ایک طرف تم چلو ایک طرف میں جاتی ہوں۔ دونوں بہنیں شب کی تاریکی، شام غریبہ، چاروں طرف لاشیں بکھرے ہوئے، عجیب ماحول، پرہول ماحول۔ دونوں بہنیں سکینہ کو تلاش کرتی ہوئی، کبھی ادھر کبھی ادھر آواز دیتی ہوئی سکینہ کہاں ہو، سکینہ کہاں ہو، سکینہ آواز دو۔ جیسے ہی زینب ایک نشیب میں پہنچی تو ایک سر بریدہ لاش سے آواز آئی زینب آہستہ بولو، سکینہ میرے سینے پر سو رہی ہے، زینب آہستہ بولو، سکینہ میرے سینے پر سو رہی ہے۔ جیسے ہی زینب آگے بڑھی دیکھا کٹا ہوا لاشا پڑا ہوا ہے، جس کے جسم پر سر نہیں ہے، حسین کا لاشا، اور سکینہ لاش حسین سے لپٹی ہوئی ہے۔ 4 برس کی سکینہ، 4 برس کی سکینہ۔ میں کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا، میں کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا۔ جو بیٹھا کرے اسٹیج پہ وہ اس بات پہ بیٹھے کہ وہ روئے گا جو بیٹھے، یہ تو چلے جائے اسٹیج چھوڑ دو، مجھے اسٹیج سے رونے کی آواز آنی چاہیے، ایسے نہیں بیٹھے گا۔ یہ برابر میں لوگ بیٹھے سب مجھے روتے ہوئے دکھائی دے، سب کی آواز آئے، سب کی آواز آئے مجھے رونے کی۔ سکینہ حسین کے سینے پر سو رہی تھی۔ زینب آگے بڑھی، بیٹھ جاؤ۔ زینب آگے بڑھی، زینب نے بڑے پیار سے سکینہ کو اٹھایا، بچی کی آنکھ کھل گئی۔ بچی نے کہا بھوپی اماں مجھے بابا کے سینے پر چاہیے، مجھے بابا کے سینے پہ چاہیے کہ میں سو جاؤں، مجھے یہی رہنے دیجیے۔ سکینہ کو زینب نے سینے سے لپٹا کر صرف ایک لفظ کہا سکینہ یہاں تو بہت سے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، اسی لاش کے جسم پر سر نہیں ہے، بیٹی تم نے کیسے پہچانا کہ یہ تیرے بابا کا سر ہے، یہ تیرے بابا کا لاشا ہے؟ روتے ہوئے کہا پھوپھی اماں میرے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، میں بابا بابا کہہ کر دوڑ رہی تھی، اسی جگہ سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیا، آجا سکینہ تیرا بابا۔ ماتم 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 کرا، ہر ایک روایت سناؤ، اور اس کے بعد تمہارے لیے دعا۔ ختم ہو گئی تقریر، پوری رات زینب کو یاد کر کے رونا۔ میری ماں بہنوں یاد کرنا کہ آج زینب سوئی نہیں ہے، آج اہل حرم سوئیں گے نہیں۔ زینب نے سکینہ کو لا کے بچوں کو بٹھا دیا، زینب پہرا دینے لگی، پہرا دینے لگی۔ ایک بار زینب نے دیکھا دور سے کوئی گھوڑے پہ بیٹھا ہوا آ رہا ہے، دور سے کوئی گھوڑے پہ آ رہا ہے۔ زینب نے وہیں سے چوبے نیزہ کو اٹھا کر کہا وہ آنے والے رک جا، اگر کچھ لوٹنا ہے تو صبح آ کے لوٹ لینا، ہمارے بچے ابھی ابھی سوئے، ہمارے بچے ابھی ابھی آرام کر رہے ہیں،
جو کچھ لوٹنا ہو صبح کے لوٹنا. وہ گھوڑا سوار رکا نہیں, وہ بڑھتا رہا. ایک بار زینب نے قریب جا کر کہا, عباس کی بہن کہہ رہی ہے اور تو سنتا نہیں. عباس کی بہن کہہ رہی ہے اور تو سنتا نہیں. سوار رکا نہیں, بیٹھ جاؤ. سوار رکا نہیں, سوار آگے بڑھا. زینب نے لجام فرس کو تھاما اور تھام کر کہا, علی کی بیٹی کہہ رہی ہے, تو سنتا نہیں. سوار نے ایک بار کہا, ذرا دوبارہ کہنا کس کی بیٹی کہہ رہی ہے. کہا علی کی بیٹی. ایک بار نقاب ہٹائی, کہا زینب, علی آ گیا. زینب